وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 7۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت جانے کی تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا تو انہوں نے دنیا میں اپنے کام کی سزا چکھ لی اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہماری ہی مثل اور ہم جنس بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ سو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے حق سے روگردانی کی اور اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 7۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے ان لن یبعثوا، کہ وہ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وربی، اور مجھے اپنے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں بتایا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے عمل کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن ہے اور اس میں دعوت ایمان بنیادی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو دعوت ایمان کی دے رہا ہے، اور لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم خود حق سے انکاری کرنے والے بن گئے اور کسی بندے کی ہدایت کے اپنے آپ کو تابع کرنا نہیں چاہتے، کسی انسان سے، نہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں نہ کسی انسان سے، بلکہ ہم اپنے خواہشات نفس کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی خواہشات نفس کے بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے اور گزشتہ جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ جب رسول آئے ان کے پاس تو انہوں نے ان سے ہدایت لینے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا،
یہ کفرو جو ہے یہ ہم ہیں، مطلب ہم حق سے، دیکھیں اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، اور میں نہ کوئی یعنی الزامات تراشی کرنے والا ہوں کہ خواہ الزام دھر دوں کسی پر بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انکار کیا ہے حق سے، حق کو منزل بنانے سے ہم نے انکار کیا ہوا ہے، حق کے راستے پر چلنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ بن گئے ہیں دنیا دار، دنیا کے پجاری، دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب ہے۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ زعم الذین کفروا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو قیامت کا دن ہے یا جزائے اعمال کا دن ہے، یہ عقل سے ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ یعنی غور کریں اور عقل و فکر کو استعمال کریں تو کیوں آخر ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسا ہو کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اچھا یا برا وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو یعنی اپنے حساب سے بریف کرتا ہوں، یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب بامقصد ہیں۔ ہر مخلوق اپنا کام اور اس کے کرنے کا طریقہ جانتی ہے اور کر رہی ہے، جیسے کہ ہم نے اس آیت کے شروع میں پڑھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، جو کچھ بھی مخلوقات آسمانوں میں ہے، جو مخلوقات زمینوں میں ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ آپ کو اس کی میں نے متعدد بار جو ہے وضاحت بھی کی ہے کہ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کا، ہر مخلوق اپنے کام کو پہچانتی ہے اور اپنا کام کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے اور وہ کر بھی رہی ہے، ہر مخلوق۔ اب یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ ہر مخلوق جو ہے اس کا یعنی ہر جو کائنات ہے اس کا مقصود حضرت انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب ہر مخلوق کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کو اللہ انسان کی ہدایت، انسان کے فائدے کے لیے تسخیر کر دی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیں ذرا کھلے دل سے سوچیں، ابھی قرآن کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، عقلی طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ روز قیامت کا وقوع جو ہے وہ بالکل حق ہے اور ہوگا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ اور میں اس ضمن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو انسان کے علاوہ پیدا کیا ہے حضرت انسان کی زندگی کی بقا کے لیے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب ہر مخلوق اپنا اپنا فائدہ پہنچا کے جا رہی ہے، اپنا مقصد پورا کر کے جا رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کا مقصود دنیا اور مادہ نہیں ہے، اس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مرتبہ کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال انسان کو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب یہ ہے نا کہ بعض لوگوں نے تو انکار کر دیا، جیسے کہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، انہوں نے انکار کر دیا اپنے مقصد پیدائش سے اور منہ موڑ لیا۔ اب دیکھیں تھوڑی سا اب میں یعنی ایک جملہ نیا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، آخرت کی کامیابی۔ انسان کے وجود کا بظاہر اگر آخرت کو ایک طرف رکھ دیں ہم، تو انسان کے ظاہری وجود کا کوئی مقصد ہمیں پتہ نہیں چل رہا سوائے شر اور دنگا اور فساد کے۔
انسان نے اس زمین میں آ کے خون خرابہ برپا کیا ہوا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک قوم دوسرے قوم پہ حملہ آور ہے، اور فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسان نے تو روئے زمین پہ آ کے فساد مچایا ہوا ہے، حق سے انکار کر کے اپنی مرضی سے یہ زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، تو اس کا کوئی مقصود نظر نہیں آتا۔ دیکھیں میں آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک چکن ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، بکری ہے، بکرا بکری، یہ گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ وہ اپنے کام کرا کے جانیں قربان کر کے اور بس مر جاتی ہیں۔ آپ نے بکرے کو حلال کیا اور اس کی چانپوں کو الگ کر دیا اور رانوں کو الگ روسٹ کر لیا اور ساری کسی ران کی سجی بنا لی، چانپوں کے تکے بنا لیے اور کچھ کڑھائی گوشت بنا لیا، اور اسی طرح دعوت میں آپ نے اس کو اڑا لیا، بس بات ختم ہوگی۔ اس کا یہی مقصد تھا۔ اب انسان کا آپ مجھے بتائیں کیا مقصد ہے؟ اگر ملاقات الہی کو آپ بھول جائیں یا قیامت کے دن کو بھول جائیں کہ نہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے، کیا یہ بس یہی ایک کھیل تماشا ہے؟ اسی کو ہم نے کھیل تماشا سمجھ کے ظاہر کو اپنی منزل بنا کے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح بھی ہے ہمارے لیے تو بڑا ہے، اتنی وسیع اور عزیز کائنات پیدا کر دی ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں لا کے بسا دیا ہے، اور ہم تو ہماری حقیقت تو دنیا کی ہے ہی نہیں، ہم تو عالم امر سے آئے ہیں، عالم ارواح سے آئے ہیں، اور پھر واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب دیکھیں اگر آخرت کے دن کو ہم بلا دیں، یعنی جسٹ اے مومنٹ، مثال کے لیے، تو یہ دنیا میں انسان کر کے آ رہا ہے، کس لیے جی رہا ہے؟ کوٹیاں چلے فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ یہ اس کا مقصود دنیا ہو گیا، ساری زندگی انسان دنیا کے لیے جیتا ہے، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، اونچی پوسٹیں حاصل کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، گھر بنا لیتا ہے، پلازے کھڑے کر لیتا ہے، اور اتنے میں اس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے مثال کے طور پر۔ بس 70 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر دنیا مقصود ہے تو دنیا تو وہ چھوڑ گیا، اس نے یعنی ایک پلازا، ایک مکان اپنے لیے عالیشان بنانا شروع کیا، یعنی 65 سال کی عمر میں مثال کے طور پہ عرض کروں، تو وہ ابھی مکان پائے تکمیل تک پہنچا ہی نہیں تھا، وہ چلا گیا اس دنیا سے۔ اگر دنیا یہ تو دیکھیں، یہ جو ہماری جو سوچ ہے یہ پاگلوں والی سوچ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک تو یعنی اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، یعنی یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پہ عیب آتا ہے اگر آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا ہی آپ کا مقصود ہے، مطلوب ہے، تو یہ تو اللہ پہ عیب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت اور دوزخ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بلا دیں، یوم قیامت کو بھی بلا دیں، دوبارہ جی اٹھنے کو بھی بلا دیں، تو بات یہ ہے کہ پھر تو یہ کچھ یعنی یہ کھیل تماشا سا لگ رہا ہے۔ وہ بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا، گیلی، محلے میں کہیں مکان بن رہا ہوتا تھا، ریت آتی تھی، گیلی ریت، تو ہم
ریت میں پاؤں رکھ کے اور اس میں گھر بناتے تھے، یعنی پاؤں پہ ریت ڈال کے اس کو ٹھپ ٹپا کے اور پھر پاؤں نکال لیتے تھے تو ایک وہ غار نما سا وہ بن جاتا تھا گھر، اس کو ہم گھر کہتے تھے۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد ہمارا جی اکتاتا تو اس کو لات مار کے ہم چل دیتے تھے۔ اس دنیا کا اختتام تو ہے، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے، یہ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ اس کا اختتام تو ہوگا، دنیا کا اختتام تو ہوگا۔ اب یہ ساری دنیا کا اختتام ہونے والا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا، کیا یہ عقل آپ کی مانتی ہے؟ نو، نہیں مانتی۔ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کا مقصود اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ دنیا بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو بے شمار جائیداد چھوڑ کے چلے گئے، کارخانے چھوڑ کے چلے گئے، بس بادشاہ وہ سکندر تو جو تھا نا، اس کے بارے میں سنی سنائی بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر رکھنا۔ کسی نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اتنی دنیا فتح کر لی، میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ۔ تو انسان تو خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک اور لحاظ سے اگر آپ غور کریں کہ یہاں اچھے لوگ بھی بستے ہیں، برے لوگ بھی بستے ہیں، ٹھیک ہے، برے لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، لیکن برے لوگ تو ہیں، ظالم ہیں، پرائے مال کھاتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ وہ، یعنی ایک ظلم بھری زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف ایک مظلوم ہے، وہ ظالم کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، زندگی جو ہے تنگی ترشی سے بسر کرتا ہے، رب کی آیاتوں پر یقین رکھتا ہے، اور یہ دوسرا ظالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اس نے دل سے بھلایا ہوا ہے۔ دونوں لوگ جو ہے مر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے جو ظالم تھا اس نے چوری کی، ڈاکے ڈالے، خون کیے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب ان دونوں کو، ان کے ظالم کو ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ظالم لوگ تو ہے نا، اب ظالم کو ان کے ظلم کی سزا جو مخلوق پہ انہوں نے ڈھائے ہیں، اپنے اوپر تو چھوڑے، مخلوق پہ جو ظلم ڈھایا ہے تو آپ کیا اس کو ظلم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ جو مظلوم ہے، جس نے اللہ کی بندگی میں اپنی ساری زندگی گزار دی، کیا اللہ تعالیٰ اسے اجر نہیں دے گا؟ اس کی پیٹھ نہیں تھپتھپائے گا کہ شاباش؟ تو یہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ظالم کو ان کے ظلم کا اور نیکوکاروں کو ان کے اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ اب ہم نے جو تصور قائم کیا ہوا ہے صاحب کرام آخرت کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تصور ہے، وہ یہ تصور ہے جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے، جو اس آیت نمبر 7 میں سورہ تغابن میں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، خیال ہے کافروں کا۔ زعم کہتے ہیں باطل خیال کو، زعم خیال، لیکن باطل خیال، یعنی باطل خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حق کو مقصود بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے لن یبعثوا، کہ ان کو دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ تو دیکھیں تھوڑی سی، اگر آپ کٹ حجتی سے کام نہیں لیتے اور یعنی تھوڑی سی یعنی سوچتے ہیں آرام سے، سکون سے، تو یہ دوبارہ زندہ کرنا جو ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو روز و شب آپ استعمال کر رہے ہیں۔ مٹی سے اس نے کیا کیا سبزیاں نہیں پیدا کی، کیا کیا پھل نہیں پیدا کیا، کیا کیا اجناس نہیں پیدا کی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ دوبارہ کر رہا ہے۔ ایک فصل کٹ جاتی ہے، دوسری فصل تیار ہو جاتی ہے زمین سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت
کے سامنے انسان کی دوبارہ پیدائش کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، عقل کہتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہے ہر چیز پر قادر، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے سورج کو اس نے بنایا جو اربوں سال سے ہمارے لیے روشنی کا انتظام ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی اور اتنی چھوٹی چونٹی بنا دی۔ دیکھیں یہ تو ذرہ ذرہ جو ہے اس کی طاقت کا گواہی دے رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو ایک بات تو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب قادر ہے تو کرے گا کیوں نہیں؟ کیا یہ کائنات کا تخلیق بے مقصد ہے؟ کیا انسان کی تخلیق بے مقصد ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں، انسان کا کوئی سپیریئر مقصود ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ مادہ تو اس کا مقصد ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی نہیں ہے، کما لیتا ہے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ خیال اگر ہم نے، یہ خیال اصل میں یہ ناشکرے لوگ ایسے ہیں۔ دیکھیں یہاں آیت میں الفاظ کیا ہیں؟ زعم الذین کفروا، خیال ہے ناشکرے لوگوں کا۔ کافر کا میں نے ترجمہ کیا دو ترجمے کر رہا ہوں، دونوں صحیح ہیں۔ جو لوگ حق کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سے انکاری ہیں عملاً، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی نعمتوں کو بجا طور پہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کفرو کا میں نے یہ معنی کیا ہے۔ ہمارے عام طور پہ ذہن میں جو کافر کا مفہوم ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ غلط ہے۔ اصل میں انکار، دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، ہم نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں عملاً۔ زبان سے تو مانتے ہیں، عملاً نہیں مانتے۔ آخرت کے قائل نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں؟ قل بلا وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں بتائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور بتائے گا، بما عملتم، جو تم نے اچھا برا کیا اس کی تمہیں خبر دے گا۔ خبر کیا؟ پھر جزا و سزا بھی دے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یہ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے سامعین کرام، آیت نمبر 7، اور جس کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، مغالطے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی جو ہمیں لگ گئی ہے، اور کیا لگی ہے کہ دنیا ہی بس ہماری کامیابی یا ناکامی کی جگہ ہے۔ ہم دیکھیں اپنے بچوں کو تیار کرتے رہتے ہیں دنیا کی کامیابی کے لیے، پڑھو پڑھو بچے، ہوم ورک ابھی تک نہیں کیا، کیا کرو گے مستقبل میں، کیا کرو گے؟ تو ہم خود بھی ظاہر کے طلبگار ہیں، اور دنیا میں آسائشات والی زندگی چاہتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ اپنے ایک نظریے کو دیکھیں نا، آپ آسائش بھری زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک اچھا اور بڑا گھر کوئی اگر حاصل نہیں بھی کر سکتا تو اس کا خواب ضرور ہوتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ 2 مرلے کے گھر میں اگر کوئی رہ رہا ہے اور تو اس کا خواب تو ہوتا ہے، اگرچہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، لیکن خواب تو وہ لے کے، یہ خواب دیکھ کے وہ مر جاتا ہے کہ میرا ایک بڑا گھر ہونا چاہیے، اور بڑا کمرہ، اور بڑا لان، اور اس میں ایک چھوٹا باغیچہ ہونا چاہیے، باغیچے میں ایک آرام کرسی ہونی چاہیے، آرام کرسی پہ دھوپ میں آرام کرسی پہ بیٹھ کر دھوپ سیکوں گا یا سیکوں گی، اور بس خادماؤں کو بلاؤں گی کہ ایک کپ چائے لا دو، اور پھر کچن خانساموں کو ہم کہیں گے کہ رات کے کھانے میں جو ہے فرائی فش ہونی چاہیے، اور ساتھ جو ہے چکن کڑھائی بنا لو ایک، اور فش کو بنا لو، یا کوئلوں پہ سیک لو فش کو۔ بس یہ یعنی دیکھیں یہ ہماری سوچ ہے، انتہائی نیچ سوچ ہے
کہ آپ ایک آسائشات بھری زندگی چاہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ تصور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو جد و جہد میں پنہا رکھ دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تم آسائشات والی زندگی یعنی اس کو مقصد نہ بنا لینا، میں نے تمہاری کامیابی کو مشقت میں چھپا دیا ہے۔ وہ جنت کا جو جبرائیل وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، جنت دوزخ بنائی، پہلے مرحلے میں اس کی 4 دیواریاں نہیں تھیں، پھر یعنی پہلے مرحلے میں جبرائیل آئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ دوزخ تو اتنی بری جگہ ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں داخل ہونا چاہے، سارے لوگ جنت اتنی اچھی ہے، سارے لوگ وہاں جائیں گے، جانا چاہیں گے، اسی کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی 4 دیواری قائم کر دی اور دوزخ کو 4 دیواری کے پیچھے چھپا دیا۔ اب دوزخ کی 4 دیواری کیا ہے؟ عیش و آرام طلب زندگی اور کھانا پینا اور یہ اس طریقے سے، یعنی اس کے پیچھے جو ہے دوزخ ہے۔ جنت حفت بالمکارہ کے الفاظ آئے، مکروہات ناگوار چیزوں سے 4 دیواری اس کی، یہ بدنامیاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، جد و جہد ہے۔ تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ جنت کا جب 4 دیواری کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اب تو سب لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ جنت کی 4 دیواری کو دیکھ کے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ مشکل ہے کہ کوئی جنت میں جائے، اتنی تکلیفیں ہیں، یہ وہ۔ بہرحال وہ حدیث کا اپنا مفہوم ہے، میں صرف یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جد و جہد میں ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یا ایھا الانسان، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کے راستے میں، بس اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ زعم الذین کفروا، باطل گمان ہے کافروں کا، ان لن یبعثوا، کہ ان کو ہرگز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کہ قبروں سے اٹھائے نہ جائیں گے۔ یبعثوا، قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں بتلایا جائے گا جو تم کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Those who disbelieve claim that they will not be resurrected. Say, yes indeed, by my Lord, you will be resurrected. Then you will be informed of everything you did, and that is easy for God. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔